من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہتے ہیں کہ وہ روحیں لے کر جا رہے تھے. کون؟ حضرت ملک الموت. غوث اعظم نے وہ تھیلا چھین لیا. بتائیے کیا ہے یہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لیے منہ نہیں کھول سکتا ہے. جی چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو، جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بول بھی نہیں سکتا. جی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہمارا رب ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اس کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر. تمام سفارش اللہ ہی کی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو اجازت دے گا تبھی بولے گا نا، سفارش کرے گا. ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، تو ساری سفارش تو اللہ ہی کی ہوئی نا. اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعتیں سب اللہ کی. یہ تفسیر القرآن بالقرآن. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اب آگے بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے، اور ایک سائنٹیفک بات ہے سائنس کے طلبہ کے لیے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے. العلوم اربع، جی نالج ہیز 4 کیٹیگریز، 4 قسمیں ہیں علم کی. العلوم اربع، علم کی 4 قسمیں. کیا؟ علم الحاضر، علم الماضی، علم المستقبل، اور علم ما لم یکن. علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون، یہ ایک علم ہے. تو ایک تو ماضی کا علم، جو انسان کا ماضی ہے، پاسٹ ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. حاضر کا علم ہے اس کے پاس. فیوچر کا علم ہے. یہ تو 3 ہو گئے. چوتھا بہت سائنٹیفک ہے، علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون. اس چیز کا بھی علم رکھتا ہے جو ہوا نہیں مگر ہوتا تو کیسا ہوتا. یہ میرا رب ہے. علم ما لم یکن، ایسی چیز کا علم جو ہوئی نہیں، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ہائے ہمارے رب ہم کو دنیا میں لوٹا دے. اللہ فرما رہے نا، یہاں آنے کے بعد کوئی لوٹائے نہیں جاتا. دنیا میں مہلت عمل دی گئی تھی، انبیاء بھیجے گئے تھے، کتابیں بھیجی گئی تھی. کیا کیا تم نے؟ جھک ماری ہے تم نے، اور اب یہاں رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹا دیا جائے بالفرض تب بھی وہ وہی حرکتیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں. یعنی علم ما لم یکن اذا کان کیف یکون، اس چیز کا علم رکھتا ہے جو ہوئی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. یعنی ان کو اگر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو اس کا علی ای حال سیتصرفون، وہ کرتے کیا؟ علی ای حال، کیا ان کی حالت ہوتی اور کیا کرتے؟ علی ای حال سیتصرفون، کیا کرتے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے، عجیب و غریب علم ہے. ہوئی نہیں، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. اللہ، علم کی 4تھی قسم ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی تفسیر کہ وہ ماضی کا علم رکھتا ہے، حاضر کا علم رکھتا ہے، مستقبل کا علم رکھتا ہے، علم ما لم یکن کا علم رکھتا ہے. اس کی تفسیر کسی بھی آیت سے کر سکتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یا یہ کہہ سکتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. ماضی میں جہاں تھے ابھی تمہارے ساتھ تھا، حاضر میں تمہارے ساتھ ہے، مستقبل میں تمہارے ساتھ ہے، اور اگر ایسا ہوتا تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا. جی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے قدرت کے اعتبار سے. علماً اور قدرتاً وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے.
لوگ گناہ کہاں کرتے ہیں؟ تنہائی میں، جہاں کوئی نہ ہو، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ کسی نے کتنا اچھا کہا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ کتاب ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے نا، ہم سیریسلی کہاں لے رہے ہیں اس کو؟ سیریسلی صحابہ لیتے تھے، ان کی زبان تھی یہ۔ ہم لوگوں کو تو سمجھانا پڑ رہا ہے، وہ خود سمجھتے تھے، ان کی زبان تھی۔ تو خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر، اس لیے کہ جو گواہ ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی منصف بھی ہے، فیصلہ بھی کرنے والا بھی ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تفسیر وہو معکم اینما کنتم، تمہارا حال، تمہارا ماضی، تمہارا مستقبل سب اس کے سامنے ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وہو معکم اینما کنتم، یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر القرآن بالقرآن۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کو بڑا ناز ہے، ہم نے موبائل بنا لیا، ہم نے راکٹ بنا لی، ہم نے میزائل بنا لی، ہم نے بڑے بڑے اسکائی لیبس بنا لیے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارا عطیہ ہے جی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ لوگ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، جتنا اللہ چاہے۔ جو علم اللہ دینا چاہے وہی سائنسداں کو ملے گا، اور جتنا دینا چاہے اتنا ملے گا۔ کینسر کی دوا کیوں نہیں ایجاد کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں؟ ابھی نہیں دے رہا ہے وہ، ابھی نہیں دے رہا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، گویا جو علم مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور جتنا دے رہا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا آپ کو۔ تو گویا اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وکان اللہ بکل شیء محیطا، یہ اس کی تفسیر ہے، یہ سورہ نساء کی آیت سے۔